کی تلاش میں لگی رہے، اور لگی ایسی رہے کہ اتنی سرگردہ رہے کہ اسے یہ بھی خیال نہ ہو کہ کن راتوں میں ہے، بس ان راتوں کی یاد میں خدا کے ذکر سے ان راتوں کو سجائے رکھے، پھر رب سے خوب مانگے مانگے مانگے۔ وہی تو دربار ہے کہ جتنا مانگے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ ابھی جلسہ کیا تھا، ہم نے آپ سے کہہ دیا کہ بھائی اس میں خرچ ہوگا، آپ کے ناک منہ چڑھ گئے تھے، چڑھ گئے تھے نا، یاد ہے کہ نہیں؟ ایک بار مانگا 5 سال میں تو ناک منہ چڑھ گئے، تو ہم نے بھی چڑھنے دیا، ہم نے بھی چڑھنے دیا، کوئی بات نہیں۔ ہم جو سوچ کے نکلے ہیں، ہمیں تو منزل کی طرف توجہ ہے، اور منزل تو اللہ دیتا ہے، ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ کون ہے اور کون نہیں ہے۔ آپ بس سرگردہ نکل چلیے، قافلہ خود بخود بن جاتا ہے، اور اللہ نے آسان بھی فرما دیا۔ آپ سے ایک بار مانگا، آپ ناک منہ چڑھا بیٹھے تھے، لیکن قربان جائیے اس رب کی بارگاہ میں، اس پیغمبر کی بارگاہ میں کہ دنیا سے مانگے، ایک بار مانگے تو پھر یہ ناک منہ چڑھ جائے، پھر بار بار مانگے تو کیا ہو، بار بار مانگے تو پھر کیا ہو، ذرا آپ اندازہ لگائیں۔ مگر اس رب کی طرف توجہ کیجئے، اس کی رحمت کتنی عام ہے کہ دنیا میں بار بار مانگے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، آدمی جھنجھلا جاتا ہے۔ میرا رب کتنا کریم ہے کہ اسے جتنا مانگیں گے وہ اتنا خوش ہوتا ہے۔ قرآن نے ایسے نہیں فرمایا، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسانو کس چیز نے تمہیں اس کریم رب سے دور کر دیا؟ وہ رب تمہارا کتنا کریم ہے، تم دور بھاگ رہے ہو اور اس کی رحمتیں تمہیں تلاش رہی ہے، تم دور بھاگ رہے ہو۔ وہ رب کتنا کریم ہے کہ وہ تمہیں اپنے کرم کا خزانہ دینا چاہتا ہے۔ وہ رات کے پہلے حصے سے ہی اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، صبح کے فجر تک آواز دیتی رہتی ہے، مانگ مانگ تمہیں ہم دیں گے، آ ہم سے معافی مانگ ہم تمہیں معافی کا پروانہ دیں گے، آ بخشش مانگ ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ تو نے گناہوں میں زندگی گزاری ہے، ٹھیک ہے، تو نے گزار لی، اب نئی صبح شروع ہو رہی ہے، اب تو آج مانگ لے ہم سے، جو مانگے گا میں تمہیں عطا کر دوں گا۔ اس کی رحمتیں تمہارے پیچھے بھاگ رہی ہے، اور تم کہاں بھاگ رہے ہو، تم کدھر جا رہے ہو؟ تم اس کی رحمت کی طرف ایک بار متوجہ ہو کر دیکھو تو صحیح، تم ایک قدم بڑھاؤ گے اس کی رحمتیں 10 قدم بڑھا کے گلے لگائے گی۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ اسی کو پیغمبر نے فرمایا جو حضرت عائشہ نے پوچھا تھا، اے اللہ کے پیغمبر، ان واقفت لیلۃ القدر ما اقول، اگر میں پہچان لوں کہ یہ شب قدر ہے، تلاشنے کے بعد ہمیں یہ واقفیت ہو جائے کہ شب قدر ہے، تو اس شب قدر میں ہم کیا کہیں، کیا پڑھیں، کیا بولیں، اپنے رب سے کیا مانگیں؟ اپنے رب سے آپ تو آتے ہیں تو کہتے ہیں حضرت بڑی غربت ہے، ایسا کچھ وظیفہ دے دو کہ مالدار بن جائیں۔ بولیے، وہی وظیفہ ہوتا تو امام صاحب پڑھ کے ہو جاتے، کہ ڈگر ڈگر نہیں گھومتے مکان کے لیے، آج یہاں کل وہاں پرسوں وہاں، خود ہی پڑھ لیتے اور پورا رکھیال کا مکان اپنے ہی قبضے میں کر لیتے۔ یہ دنیا تو بڑی لالچی ہے بھائی، جتنا آپ بڑھو گے جتنا ملے گا اتنی لالچ بڑھتی جاتی ہے۔ دیکھ لیجیے آپ دنیا کو، لوگ ہندوستان تو ہندوستان سے باہر بھی جگہ لینے لگے، اب تو چندرما پہ پہنچ گئے کہ وہاں بھی زمینیں خرید رہے ہیں، پھر بھی چین نہیں ہے، لالچ بڑھتی جا رہی ہے، حرص و طمع بڑھتا جا رہا ہے۔ انسان اسی کو کہتے ہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا۔
یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے، اس کو سمجھ میں نہیں آتا، یہ کیا کرے گا، یہ سب چیزیں یہیں رکھے گا، قبر میں لے کے آپ نظر اٹھا کے دیکھ لیں، جو لوگ چلے گئے ہیں مستقبل ماضی قریب میں جو لوگ گئے دیکھ لے، سب چھوڑ کے چلے گئے، کروڑوں کا اربوں کا مسئلہ ہے، سب یہیں کا یہیں پڑا ہے، کیا فلاں 500 کروڑ کا مالک ہو گیا، ارے مالک کہاں ہوا، مالک ہوتا تو قبر میں لے جاتا نا۔ اور ہم اس نشے میں پڑے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہم نے بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، بہت کچھ کیا، کچھ نہیں کیا ہم نے، کچھ نہیں کیا ہم نے۔ ہم اسی کو سمجھیں، غور کریں، توجہ کریں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ نورانی راتیں، یہ نورانی ایام، یہ دن کے آخری حصے رمضان المبارک کے ہمیں بار بار دعوت سبق دے رہے ہیں، درس عبرت دے رہے ہیں، تمہیں ادھر ہی جانا ہے جس کے لیے تم آئے ہو، اور جس کے لیے تم آئے ہو جہاں تمہیں جانا ہے وہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ کی معرفت تمہیں مقصود ہے، اللہ کی معرفت کے لیے تم دنیا میں پیدا کیے گئے ہو، اس کی معرفت کو سمجھو اور اس کی معرفت کو حاصل کرو۔ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ اپنے کرم کا ہمیں حصہ عطا فرمائے اور اپنی معرفت کے